ہم جملے نہیں سمجھ پا سکتے تو جب تک آپ تختیاں صحیح طور پر نہیں نکالیں گے، یعنی تختیاں اس طرح سے لکھنی ہے کہ آپ کو تختیاں زبانی یاد ہو جائے، اتنی مشق کرنی کہ کیسے کون سا لفظ کیسے جڑتا ہے، آیا میم کی کتنی قسمیں ہیں، جیم کی کتنی قسمیں ہیں، عین کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اس طور پر جب آپ کو یہ ساری چیزیں زبانی یاد ہو جائیں گی تو کسی بھی لفظ کو جوڑنا، اس کی کمپوزیشن بنانا بالکل آسان ہوگا۔ پہلے ہم آج حروف کو جوڑیں گے اور سیدھی سیدھی ترکیب بنائیں گے تاکہ حروف کو ہمیں جوڑنا آ جائے، اور جوڑنے کے لیے ہم نے پھر کیسے کن تختیوں سے مدد لینی ہے، یہ سب آج آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے۔ ہم بسم اللہ سے آغاز کریں گے، اور پہلے ہم صرف حروف کو جوڑنا سیکھیں گے، کمپوزیشن کی باری بعد میں آتی۔ جیسا کہ با کی تختی میں ہم نے با سین اس طرح سے لکھا تھا۔ اب با سین کو اور کون کون سے طریقوں سے لکھا جاتا ہے، جیسا کہ یہ ہے۔ چھوٹے قلم سے میں نے لکھا تھا، تو اس طرح سے بھی با سیدھا بنتا ہے اور اس طرح سے بھی با بنتا ہے، با بھی ہے، تا بھی ہے، سا بھی ہے، یہ بھی آپ بنائیں گے دو نقطوں کا یہ۔ اب جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو پہلے با اور سین ہم لکھ رہے ہیں۔ اب جب سین یہاں تک آیا، اب سین ظاہر سی بات ہے ہم نے سین اکیلا نہیں لکھنا بلکہ سین اور میم کو ملانا ہے، تو سین اور میم کو ملانے کے لیے فوراً ہم نے اگر تختیاں لکھی اور یاد کر رکھی ہیں تو ہمیں فوراً سے بنانے میں آسانی ہوگی، نہیں تو آپ فوراً رجوع کریں گے، دیکھیں گے سین کی تختی میں ہم نے سین اور میم کچھ اس طرح سے لکھا تھا۔ اس طرح سے اب دیکھیں، یا تو پھر وہ نیچے والا میم ہوگا، بڑا والا میم، یا پھر یہ والا میم۔ ہم یہ والا میم لکھتے ہیں تو سین کے بعد جو اٹھان ہوتی ہے وہ تیسرا شوشہ ہوتا ہے سین۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ سین کے بعد میم، میم کی جو آخری شکل ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے، کیونکہ میم کے بعد یہ حصہ نیچے کی طرف جاتا ہے، اسی لیے میم کا یہ حصہ وہ اس طرح سے بنتا ہے۔ اب لفظ اللہ لکھنے کے لیے
لفظ اللہ، چونکہ ہر خط میں لفظ اللہ کا اپنا ہی قاعدہ ہوتا ہے، اس طور پر ہم لفظ اللہ کے قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الف ہم نے لکھا، یہ ہماری لائن ہے۔ جب الف لکھتے ہیں اوپر سے نیچے آتے ہیں تو بس یہاں جگہ خالی ہوتی ہے، یہ حصہ نیچے زمین پہ ٹکراتا ہے۔ اب الف تو آپ نے 6 نقطوں کا بنایا تھا، لیکن یہاں پر تو زیادہ نقطے ہیں، کیونکہ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اب یہ 8 نقطوں کی ہماری لائن بن رہی ہے، تو الف ہمارا اب 8 نقطوں کا ہو جائے گا۔ اس میں چاہے تو ہم اس حصے کو بڑا کریں اور اس حصے کو چھوٹا بنائیں، یا اس حصے کو چھوٹا بنائیں اس حصے کو بڑا بنائیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیسے الف کو بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یعنی الف کی شکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ الف ہم نے یوں بنایا تھا کہ 4 نقطوں کا ہم نے یہ حصہ بنایا تھا، اور یوں دیکھا جائے تو 2 نقطوں کا یہ حصہ بنایا تھا۔ اب ہم چونکہ 8 نقطوں کا الف بنا رہے ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 8 نقطے بنانے کے لیے ہم ایک الف یہاں سے ایک نقطہ بھی بڑھا سکتے ہیں، اور یہاں سے بھی ایک نقطہ ہم نیچے لا سکتے ہیں۔ یہ 8 نقطے کا ہو گیا۔ مطلب اوپر سے آپ چھوٹا رکھیں، اوپر سے آپ چھوٹا رکھیں اور یہاں سے بڑھا دیں، تو یہ بھی الف میں ممکن ہے، اور اوپر سے آپ بڑھا دیں اور آخر سے چھوٹا رکھیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ کمپوزیشن کو دیکھتے ہوئے یہ سیٹ کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ الف آپ کا چھوٹا بھی ہوتا ہے، جیسے 6 نقطوں سے بھی کم آ جائے تو اس کو آپ یوں بنا دیں، لگنا چاہیے کہ یہ الف ہے۔ یہاں دیکھیں آپ، یہ 5 نقطوں۔ کمپوزیشن میں آپ کو بار بار دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہاں یہ آپ کے سامنے یہ الف بنایا گیا۔ اب دیکھیں، اس کو ہم نے میم کے ایسے حصے سے کراس کیا ہے۔ کمپوزیشن کی بات بھی آہستہ آہستہ میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ ایسے حصے کو کراس کیا ہے میم کے کہ جہاں میم کا کوئی جوائنٹ نہیں ہے یا میم کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی کارنر نہ ہو میم کا اور کوئی جوائنٹ نہ ہو۔ یہ ایسا اسٹروک ہے کہ کارنر تو میم کا یہ ہے اور جوائنٹ تو کوئی ہے نہیں، جوائنٹ تو میم کا یہ ہے۔ تو الف بالکل ایسی جگہ کو کراس کر رہا ہے میم کے کہ نہ وہاں پر میم کا کوئی کارنر ہے، نہ میم کا کوئی جوائنٹ۔ اب آپ لفظ اللہ لکھیں۔ لفظ اللہ میں 45 ڈگری پہ آپ آتے ہیں اور یہ تاج بھی بناتے ہیں ہم اللہ اوپر لے کے گئے۔ آپ یہ 1 2 3 نقطوں کا بنائیں، اور پھر اسی 45 پہ آئیں۔ اب آپ چاہے سمپل والا یہ ہا بنا کے چھوڑ دیں، یا پھر اس کو نیچے الف کی طرح بنا کے چھوڑ دیں، یا پھر آپ اس کو میم کی طرح اوپر لے کے جائیں۔ ہم ذرا میم کی طرح اوپر لے کے جائیں گے تاکہ میم اور ہا سملر ہو جائیں، کیونکہ سملیرٹی بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی کمپوزیشن خوبصورت لگے۔ اس طور پر ہم اس کو اس طرح سے بنا دیں گے میم کی طرح، ایک نقطے کا فاصلہ۔ یہ با کا نقطہ ایک نقطے کے گیپ سے، با اور سین کے با اور نقطے کے درمیان بھی ایک نقطے کا گیپ ہے۔ اس کو ہم بعد میں بتائیں گے کہ تشکیلات سے کیسے پر کیا جاتا ہے۔ بڑے قلم سے اس پہ زیر لگا دی اور بڑے قلم سے یہ جزم بنا دی۔
اس کے اصول میں بتاؤں گا. اب لفظ اللہ کا اپنا قاعدہ ہے، لام لام پھر لام اور ہاں. یہ لام اور ہاں تو آپ نے جوڑنا سیکھا، اس کے ساتھ یہ پہلا لام ڈالنا ہے. لام اور لام کیسے جوڑتا ہے یہ آپ کو بتا دیا تھا. لفظ اللہ کے لیے پہلے لام اور لام کو جوڑنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے لام اور لام اس طرح سے جوڑتے ہیں، یعنی اس کے بعد لام کو ایسے بننا تھا، لیکن ہم چونکہ اللہ لکھ رہے ہیں اور اللہ کے بعد یہ جو لام اور لام تو آپ نے بنا لیا، لیکن اس کے بعد اب یہ لام ہے اور اس کے بعد ہا ہے. تو لام اور ہا لکھنے کے لیے آپ نے یہ یہ لہو کو دیکھنا ہے. لہو کو آپ یا تو یوں لکھیں یا پھر آپ ایسے لکھیں. تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم ایسے لکھیں یا پھر ہم اس کو ایسے لے جائیں. تو یہ لفظ اللہ بن جاتا ہے. دیکھیں لفظ اللہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، لام اور لام اور اسی طرح لام اور ہاں. اب یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کو ہم جوڑیں گے تو پھر یہ بن جائے. اوپر سے نیچے لائیں گے ترچھا، یہ اوپر اور یہ والا اس سے نیچے برابر فاصلے کے ساتھ. اب یہاں لا کے یوں کر دیں یا اس کو اوپر لے کے جائیں، یہ آپ کی مرضی. اتنا ترچھا کر کے بڑا کر کے الف بھی بنایا جا سکتا. یہاں یہ سارے 45 پہ گر رہے ہیں. اب الرحمن کا الف، یہ بھی لائن پہ آیا. اور پھر لام اور را. لام اور را کے لیے آپ نے کاف والی تختی لام والی تختی دیکھی. یہ آپ کو یاد ہوگا، دو نقطوں کا یہ حصہ آتا ہے لام اور را کے لیے کاف کی تختی. اب کاف تو نہیں بنتا، ڈنڈی نہیں بنی، تو یہ لام ہو گیا، یہ رحمان. اب ہا میم اور نون ہے رحمان کا. ہا میم کے لیے آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ آپ نے پہلے ہا ہا کے بعد میم کیسے جوڑیں گے. تو ہا میں جو میم جوڑتا ہے اس میں یہ شکل بنتی ہے. آپ نے یہ جوڑا تھا ہا اور میم کو اس طرح سے. اب ہا اور میم کو تو ہم نے یہ جوڑ دیا، لیکن ہا اور میم کو جوڑنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ میم اور نون کیسے جوڑتا ہے. تو ہاں میم تو ایسے جڑ رہے تھے، یہ میم تب بنتا ہے جب آخر میں آئے، لیکن اب تو ہمارا میم آخر میں نہیں آ رہا، آخر میں تو نون آئے گا، تو میم درمیان میں آ رہا ہے. تو میم اور نون کو جوڑنے کے لیے میم اور نون کی تختی دیکھیں گے. ہاں کو تو ہم نے یوں بنا دیا، لیکن اب میم کی تختی دیں گے. تو میم اور نون کو جوڑنے کے لیے یہ اور یہ آج ہی آپ نے یہ لکھی، تو یہ دیکھیں میم اور نون. تو ہم یہ کریں گے کہ یہاں سے بنانے کے بعد اس کو نیچے لے آئیں گے
اور یہ میم اور یہ نون بناتے ہیں، تو یہ رحمان ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ سب کیسے جوڑا جاتا ہے؟ جی استاد جی. جی اچھا سر. اس میں آپ دیکھو، اگر آپ یہ والا بناتے ہیں میم نون، تو یہ نہیں جچے گا اس کے ساتھ، یہ دیوانی جلی میں نہیں ہے. اس کے لیے آپ یہ کر کے میم. اچھا ایک آپشن نون کا آپ کے پاس یہ تھا میم اور نون، اور دوسرا آپشن میم نون کا یہ والا آپ کے پاس، یہ والا نون. تو اب آپ کی مرضی آپ کون سا بنائیں، چونکہ ہمارا فلو سارا یہ والا چلتا آ رہا ہے. یہ دیکھیں یا نیچے سے اوپر نیچے سے اوپر، تو یہ والا نون اچھا لگے گا. اچھا اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس کو جگہ پہ لانے کے لیے ہم تھوڑے تھوڑے الفاظ کو چھوٹے کر دیں گے، تاکہ ہمارا یہ اچھی طرح سے میم اور نون پورا آ جائے 8 نقطوں کے اندر. یہ جو لائن میں نے 8 نقطوں کی بنائی، آپ 8 نقطوں کی بنا سکتے ہیں، چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں 6 نقطوں کی. عام طور پر 6 نقطوں کی، اور لمبی بنانی ہے تو 8 نقطوں کی بنا سکتے ہیں. اس سے بھی لمبی ہوتی ہے، وہ آپ کی کمپوزیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہاں میں چونکہ سیدھا سیدھا بنا رہا ہوں، اسی لیے میں آپ کو 8 نقطوں کے اندر اندر سمجھا رہا ہوں. اچھا یہ ہمارا الرحمن ہو. اب الرحیم کے لیے یہی کریں گے کہ چونکہ رحمان کا دائرہ بڑا ہے، ہاں اور میم کی بنسبت یہاں ایک ایک نقطہ سماتا تو یہاں 3 نقطے سما رہے ہیں، اسی لیے ہمارے پاس کافی جگہ ہے. یہ الف ہم یہ دیکھیں، سر نون کو کشید کر کے بھی بنا سکتے ہیں نا؟ سوری آپ کی آواز بہت کم ہے. سر نون کو کشید کر کے بھی بنا سکتے ہیں نا؟ ہاں نون کو بڑا والا نون بھی بنا سکتے ہیں، بالکل آپ نے بالکل تو ٹھیک فرمایا. با کی طرح ہوتا ہے نا؟ ہاں یہ چھوٹا والا با ہے، اور اس کو میں بڑا والا بھی آ سکتا ہے. اور سر وہی یہ والا باب بہت زیادہ نون سے ملتا ہوا نہیں لگ رہا، یا جیسے اگر رحمت ہو تو یہ بھی بالکل وہی شیپ نہیں تھوڑی سی بن جائے گی گلائی کم جیسے ہو تو؟ سوری میں نہیں سمجھا آپ کی بات. سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو نون ہے یہ زیادہ تھوڑا سا زیادہ ہمیں گول نہیں کرنا چاہیے ویسے جنرلی؟ کیا اتنی نہیں گلائی کافی؟ اتنی گولائی کافی ہے، کیونکہ اس کا نقطہ یہی بتاتا ہے کہ ہمیں نون ہے. اس کا نقطہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ نون ہے، اتنی گولائی کافی ہے. ٹھیک ہے یعنی سر. آپ اس کی بات کر رہی ہیں تو یہ 3 نقطے آپ کے ہونے چاہیے. جی بالکل سر. اب رحیم کے لیے بھی آپ نے یہی کرنا ہے. یہ جو ابھی آپ کا کورس ہے نا، تو 2 مہینے جو آپ نے اس میں گزارے ہیں تختیوں میں، تو بگنرز کا جو لیول ہوتا ہے نا، وہ ہم یہاں تک سکھاتے ہیں تختیوں تک. اب آپ کا ایڈوانس شروع ہو گیا ہے، تو اسی لیے اب آپ کو ذرا کمر کس لینی ہے، پچھلے تختیاں اچھے سے نبھانی ہے، تاکہ آپ ایڈوانس لیول کے لیے تیار ہوں. وہ جس طرح گیم میں ہوتا ہے نا، کوئی بھی ویڈیو گیم، اس میں لیول 1 لیول 2، تو یہ آپ کا لیول 2 شروع ہو چکا ہے، لیول 3 شروع ہو چکا ہے بلکہ مفردات اور مرکبات کے بعد. اور جیسے جیسے لیولز بڑھتے جاتے ہیں معاملہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں حیم لکھنا ہے، ہا یا میم. ہا یا میم کے لیے پہلے تو آپ نے ہا اور یا، دیکھیں ہا اور یا کے لیے آپ ایسے کریں گے کہ آپ گویا کہ ہا اور با بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ یا جب بیچ میں آتا ہے یا، تو وہ پھر کوئی سے بھی 5 حروف ہو سکتے ہیں، با تا سا نون یا. یہ جب ان 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف بیچ میں آ جائے تو وہ
ایسے اٹھان کی صورت میں، شوشے کی صورت میں بنتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہا کے بعد یا آ رہا ہے، تو ہا کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یا اوپر اٹھے گا، یعنی ہا کو ہم بنائیں اور با میم آخر میں با میم دیکھیں، یا میم ہے نا، یا میم تو ہم یوں با میم کی طرح بناتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ آخر میں یا میم آ رہا ہے تو یا میم ایسے بن رہا ہے، اس کے ساتھ ہا کیسے جڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ ہا یہ والا نہیں جڑ سکتا، تو اس کے ساتھ یہی والا ہا جڑے گا، یہ والا یوں، پھر آپ یہ والا ہا بنائیں، یہ والا ہا نہیں جڑے گا بلکہ یہ والا ہا جڑے گا، اور اس کے بعد آپ یا میم کا شوشہ بنائیں۔ تو یہ آپ کو کہیں پر پہلے ہی سوچنا ہوگا کہ اب میں جو حرف بنانے جا رہا ہوں وہ حرف کیسے بنے گا، اور اس کی پہلے آپ پریکٹس کر لیں، پینسل سے آپ ڈرا کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو فائنل کریں۔ تو ہا کے بعد یا اوپر اٹھتا ہے، پھر میم بنتا ہے نیچے، اور میم کی آخری شکل تو ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھیے گا کہ ہم 8 نقطوں کے اندر اندر یہ بنائیں۔ ہاں جگہ خود بخود بن گئی 2 نقطوں کی، یہ آپ غور کریں تو آپ کا یہ جو بسم اللہ ہے اس طرح سے پورا آ گیا۔ یہ آپ کی سیدھی سیدھی کمپوزیشن ہے۔ آپ کو حرف جوڑنا آئیں گے کمپوزیشن میں، ابھی آپ کو ٹائم لگے گا کہ کس طرح حروف اپنے نیگیٹو اسپیسز کے ساتھ ساتھ برابر برابر بھی چلتے رہیں اور صحیح جگہ پر بھی آئیں، اور لفظ بھی صحیح بنے، کوئی ہماری لفظ کی غلطی بھی نہ ہو اور حروف بھی پراپر بنے۔ اس کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی۔ اب جیسے کہ یہاں پر بہت زیادہ خلا ہے، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے آپ چھوٹے قلم سے، یعنی یہ میں 6 mm سے لکھ رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ 6 mm ہے، تو 6 mm، اب میں 2 mm سے اس کے اعراب ڈالوں گا، تو میرے پاس ابھی 2 mm مجھے نظر نہیں آ رہا، لہٰذا میں اسی کو تھوڑا پتلا کر کے اس سے اعراب ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب جیسے کہ جو شد ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے، کسی حرف کے اوپر شد آ جائے تو شد کا ڈالنا آپ نے ضروری سمجھنا ہے۔ اب رحمان کا ہا کی جزم، اس کو جزم کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں، لیکن یہ جزم، یہ والی جزم ہمیشہ پورے قلم سے بنتی ہے، یعنی جس قلم سے آپ تعاطی کر رہے ہیں اسی قلم سے آپ کی بنے گی۔ کھڑا زبر آ گیا اور نون کی زیر نیچے آ گئی، یہاں جگہ بچی، اس کے یہاں ہم نے یہ وردہ بنا دیا، اس کو کہتے ہیں وردہ، گلاب کا پھول، پھول کی طرح ہوتا ہے وردہ، اور اس کو ترفیل بھی کہتے ہیں، ترفیل، تو یہ بنا دیا۔ یہاں پر آپ ہاں کی تشکیل بنا دیں، ہاں کی تشکیل ہمیشہ لفظ کے اوپر آتی ہے، باقی حروف کی جو علامت ہوتی ہے وہ حرف کے نیچے آتی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، یہ میں آپ کو الگ سے سمجھاتا ہوں۔ میم کے نیچے میم کی علامت، ہاں کے نیچے یہ زیر آ گئی، میم کے نیچے بڑی زیر ہم نے اس وجہ سے ڈالی کہ میم سین کے نیچے، یہاں با کے نیچے بہت زیادہ سپیس بچ رہا تھا، اس کو کور کرنے کے لیے جس قلم سے ہم لکھتے ہیں اسی قلم سے زبر ڈال دیتے ہیں، زیر ڈال دیتے ہیں تاکہ جگہ کور ہو جائے۔ یہاں جگہ کور کرنے کے لیے ترفیل ڈالتے ہیں، یہاں جگہ کور کرنے کے لیے ترفیل بھی ڈال سکتے ہیں، اور رحیم کی زیر بھی آ سکتی ہے، یہ را کا زبر ہے، یہ رحیم کی زیر۔ اب اس کو سملر کرنے کے لیے ہم نے بڑی جزم ڈال دی، بڑی جزم یہاں بھی آ گئی، یہاں بھی آ گئی، یہاں بھی آ گئی، یوں ہماری سملیرٹی نظر آ گئی ہے کام میں۔ اور یہاں پر ڈالنے کے لیے ہم اس کو وردہ اور میم، یہ میم جو ہوتا ہے کسی بھی حرف کے اوپر آ سکتا ہے، چاہے وہ میم ہو یا میم نہ ہو، تب بھی جگہ پرنے کرنے کے لیے ترفیل کے ساتھ جو میم لکھا جاتا ہے اس کو میم
ترفیلیہ کہتے ہیں، میم ترفیلیہ. میم ترفیلیہ. یہ جگہ ہماری پر ہو گئی. اب بھی اگر آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے تو وردہ اور یہ شعلہ. شعلہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کوما ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شعلہ، یا پھر اس کو کہتے ہیں محورہ. محورہ. ترفیل کا مطلب مجھے نہیں آتا، میں دیکھ کے بتا دوں. اچھا یہاں وردہ آ گیا. یہ دیکھیے اب یہ میم کے نیچے میم کی علامت آ گئی، آ کے نیچے ہا کی علامت. اب اگر میں کسی صاف ستھرے پیج پہ لکھتا یا آپ کو سمجھانے کا نہ ہوتا تو اس طور پر آپ کو بہت صاف ستھرا نظر آتا، لیکن چونکہ یہاں آپ کو سمجھانا مقصود ہے، بیلنس وغیرہ ساری چیزیں بتانا مقصود ہے، تو اس طور پر یہ بالکل سیدھا سیدھا لکھ گیا. اب میں اگر اپنی مرضی سے لکھتا ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو تیاری کر رکھی تھی. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کی مرضی سے کوئی 4-5 الفاظ کا ایسا مجموعہ، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی حدیث کا ٹکڑا جو میں آپ کے سامنے جوڑوں الفاظ کو اور اس کی سیدھی سیدھی کمپوزیشن بناؤں، تو آپ میں سے کوئی عرض کرے. یہاں ایک چیز یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں جبران بھائی لام الف بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں اور اس میں اس کی کثرت ہے، تو اس کے علاوہ ایسے حروف بتائیں تاکہ ہمیں تھوڑی سی آسانی. لا الہ الا اللہ میں آسانی کافی ہے، مطلب الفاظ آپ کو جوڑنے میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. لا الہ الا اللہ تھوڑا سا سمپل سا ہے. سر نون والقلم وما یسطرون بھی لکھ سکتے ہیں. نون والقلم وما یسطرون اچھی چیز ہے ماشاء اللہ، میں بتاتا ہوں. اچھا اس میں 2 ملی میٹر سے ہم نے یہ بنائے تھے، تو آپ 1 ملی میٹر سے آپ جگہ پر کرنے کے لیے یہ جو تل ہوتے ہیں یہ تل بھی بنا سکتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. یہ تل کمپوزیشن یہ اس کو فائنل کرنا، اور یہ میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. بس یہ کہ آپ کے سامنے ایک چیز کو بہتر بنانا، جہاں جہاں آپ نے اعراب ضروریہ ڈال دیے اس کے بعد جو جگہ آپ کے پاس بچی ہیں وہاں پر آپ یہ تل بنا دیں. اب آیا ان تلوں کا بنانا ضروری ہے یا نہیں، تو اساتذہ کے روایتی کاموں میں ان تلوں کا بنانا بہت ضروری ہے، اسی سے اس کی خوبصورتی سامنے آتی ہے. اب بہت ساری شیپس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر دیوانی جلی کی یہ جو شیپ ہے، اس شیپ میں اسے لکھا جاتا ہے. شیپ کی ڈائمنشن وغیرہ ساری چیزیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس میں بھی ہم کوئی چیز کمپوز کریں گے. ہم نے اس شیپ کے اندر، اس شیپ میں، اس شیپ میں، اس شیپ میں، اس شیپ میں، سب میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فن پارہ بنانا ہے انشاءاللہ. اچھا جی، تو مثال کے طور پر نون والقلم وما یسطرون. اب ہمارے پاس 2 قسم کے نون ہیں. کوئی بھی چیز ہم کمپوز کریں گے تو بجائے اس کے کہ قلم لوں، قلم کے بجائے آپ پینسل وغیرہ اور پوائنٹر وغیرہ سے کام چلائیں. مثال کے طور پر میں یہاں اس کو کمپوز کرنے کی پہلے سعی کرتا ہوں. اب میں پینسل سے یہ ڈرا کر رہا ہوں کہ بھئی یہ نون لکھوں گا، اور اس کے اندر سے یہ والقلم کا واو آئے گا اور الف آئے گا. لام کو
اتنا اوپر سے شروع کروں کہ قاف لام اور میم آ جائے، یہ کروں گا میں، والقلمی یہ آ گیا، تو واو کو پھر میں یہاں سے شروع کروں گا تاکہ اس کو کراس کرے، وما اس کو یہاں سے لاؤں گا. اب یہ جگہ اتنی بچ رہی ہے، تو یسترون با اور سین کس طرح ملاتے ہیں یہ، پھر اس کے بعد تو کیسے ملاتے ہیں، یہ تو آ گیا اور یہ آ گیا آپ کا یسترون. اب چاہے تو میں یہ والا نون بھی بنا سکتا ہوں، اور چاہے تو یہ سملر کرنے کے لیے میں نے یہ نون بنا دیا، اور یہ والا بھی بنا سکتا ہوں کہ میں اس کو جگہ پر کرنے کے لیے بڑا والا بنا دوں، اور یہاں بھی اس جگہ کو کور کرنے کے لیے یہ بڑا والا بنا دوں، تو یہ سملر ہو جائیں گے. آپ کو کون سی ترکیب اچھی لگ رہی ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے وما کو میں بڑا کر دوں، یہ میم کا الف اور طا کا الف یہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا کے نقطے یہاں ڈال دوں گا تاکہ لام کے ویسے بھی دو نقطے نہیں ہوتے، میم کے بھی دو نقطے نہیں ہوتے، واؤ کے بھی دو نقطے نہیں ہوتے، تو یہی پتہ چلے گا کہ یا کے ہی نقطے. میں کوئی مشکل باتیں تو نہیں کر رہا؟ مس ماہرہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ جی سر سمجھ آ رہی ہے سر. سیکنڈ والی کمپوزیشن زیادہ اچھی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے نیگیٹو اسپیسز بھی، جیسے ہم یہاں مد لگائیں، یہاں زبر لگائیں، اور والقلمی یہاں یہ آ جائے گا، وما یس ترون یہ آ گیا، بالکل پیک ہو جائے گی، بالکل آپ کا ریکٹینگل پیک ہو گیا. اور اگر انما الاعمال بالنیات بناتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے، انما پہلے آپ سمپل لکھیں نا، سمپل. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن لفظوں کو کھینچنے کی، بڑا کرنے کی، چینج کرنے کی گنجائش ہے. جیسے الف تو یہ لکھ دیا، اب نون میم کے لیے با میم والی ایک یہ شکل ہوتی ہے با میم، اور ایک ہوتی ہے یہ والی شکل با میم. تو انما کو نون میم الف ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے لکھا نون میم الف، اور نون میم الف ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. تو اب الاعمال، انما الاعمال یہ کر دیا آپ نے، یہ کر دیا. اس کو اگر چھوٹا بنائیں گے تو یہاں عین یہاں سے آ جائے گا، تو یہ صحیح ہے، یہ آ گیا انما الاعمال. تو تھوڑا سا بڑا کر دیں تاکہ لام یہاں سے کراس ہو جائے، یہ چیز انما الاعمال بالنیات. با الف، یہ لام کو یہاں سے لائیں گے، نون کو بڑا کریں گے، با کے اندر سے با لام نون یا، یہ دیکھیں یہ انما الاعمال بالنیات، تا چھوٹا ہونا، یہ ہمارا اس کی ترکیب ہے. یہ ابھی ٹائم لگے گا، اس میں پہلے آپ کو اساتذہ کے کاموں کو نقل کرنا پڑے گا، پھر اس کی سمجھ میں آپ کو آئے گی. یہ اب تو آپ کے سامنے آسانی سے بن رہا ہے، لیکن اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. تو کون سا لکھا جائے بھائی؟ میرے خیال میں ہم یہ لکھتے ہیں، کیونکہ اس چیز کا بڑا عمل دخل ہے آپ کے خطاطی میں، نیت ٹھیک ہوگی آپ کے کام میں یہ تاثیر نظر آئے گی. وہ کہ اس کی افضلیت بھی اپنی جگہ، لیکن ہم صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے اسی کا انتخاب کرتے ہیں. اب اس کے لیے میں ذرا پراپر وے پر کام کرنا چاہوں گا، اور اس کے لیے اس کے لیتا ہوں
پہلے میں نے اس کی جو بیسک لائن ہے وہ ڈرا کرنی ہے. اور پھر میں نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ کتنا لمبا لکھے جانا ہے اس کو. وہ جب میں الف لکھوں گا پھر اس کے مطابق میں اس کو رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو میں نے ادھورا چھوڑ دیا تاکہ الف کی کراسنگ کا مجھے علم ہو جائے. اب ایک نقطے کا فاصلہ ہے تو اس کے جو الف آئے گا اس میں بھی ایک نقطے کا فاصلہ رکھوں گا لام. یہاں بھی ایک نقطے کا فاصلہ. یہاں بھی میں یہ کروں گا کہ اس کو بنانے سے پہلے لام کو لیں. آئین بنانا ہے اس کو میں تھوڑے چھوٹے قلم سے بناؤں گا.
سر وہ نیات جو آپ نے لکھا ہے اس میں کتنے ڈاٹس ہوں گے؟ 1، 1.5 اینڈ 2 بالنیات. مطلب ڈاٹس کا مطلب مطلب لام یہاں کے بعد نہیں نیچے جو آپ نے جوائنٹس لگائے نا، نون بالنیات کا نون یا اور اس کا، اس میں اچھا ہاں، ڈاٹس ہیں بیچ میں. اب یہ لام اور نون کے درمیان میں ایک نقطے کا ڈاٹ ہے. پھر 1.5 آئے گا. ہاں ایک نقطے کا آئے گا. اب یہ جو ہے یہ ہم نیگیٹو اسپیس کو دیکھتے ہوئے چھوٹا بڑا کریں گے. یہ جو بھی نون کا شوشہ ہے یہ والا، جیسے با الف یہ بھی یا الف ہے تو یہ تو دو نقطوں کا آئے گا، جی اور 2 سے لمبا بھی ہو سکتا ہے، 3 4 5 6، لیکن چھوٹے سے چھوٹا 2 نقطوں کا آتا ہے. تو لیکن اس سے پہلے والے شوشے میں نے الف کی وجہ سے اس کو تھوڑا بڑا کر دیا تاکہ الف آسانی سے بیچ میں سے کراس کر سکے. ٹھیک. اس میں فکس نہیں ہے، مطلب ہم ہاں فکس نہیں آگے پیچھے کر ہے، سکتے. جی اس میں کافی آزادی ہے دیوانی جلی کو، اس لیے ماڈرن کیلیگرافی میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لوگو ڈیزائننگ وغیرہ میں، کہ اس میں آزادی کافی ہے. لفظ کی شکل اچھی بننی چاہیے، رولز ریگولیشن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس میں. آپ کے مفردات اور اس کی تختیاں اور اس کی شکلیں اچھی ہونی چاہیے. باقی کمپوزیشن کو دیکھتے ہوئے چھوٹا بڑا اور رد و بدل اس میں آسانی سے ہو جاتا ہے. اور سر آئین اعمال کا جو آئین لکھا ہے اس کو بھی پورا آئین بنا کے پھر میم الف اس میں لگا ہاں سکتے پورا عین بھی ہیں. بنا سکتا ہے، پورا ہاں عین بھی بنا سکتا ہے. لیکن یہاں دیکھیں آپ، اب تک جتنا بھی لکھا گیا ہے تو یہ آپس میں کہیں آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ کہیں پر گھچ مچ ہے زیادہ، کہیں پر لفظوں کا توازن زیادہ ہے، کہیں پر کم ہے. ایک بیلنس لگ رہا ہے آپ کو. اسی جی لیے میں نے عین دائرے والا نہیں بنایا. دائرے ٹھیک والا میں عین تب بناؤں گا جب آگے بھی کوئی ایسا حرف آئے جس میں دائرہ ہو رہا ہو، دائرہ آ رہا ہو. ٹھیک. یا پھر دائرہ والا حرف میں تب بناتا کہ دائرہ جب کوئی درمیان میں آ جائے تاکہ وہ بیلنس لگے. تو اصل چیز اس میں بیلنس. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر. جی اب یہاں پر جیسے کہ نیات میں 2 نقطے ڈالتا ہوں تو میری یہ لائنوں سے نیچے آ جاتے ہیں. ایک نقطہ بن نیات کا تو میرا با کا یہاں آ جائے گا، لیکن یا کے یہاں 2 نقطے وہ بڑی مشکل سے آئیں گے. لہٰذا میں کیا کروں گا کہ اس کو یہ والے نقطے بنا گول والے. اور یہ دیوانی جلی میں ہوتا ہے. اور یہ اب میری لائن کے اوپر ہی ہے. اور سر ان نقطوں کا پروپورشن کتنا ہوگا، یہ جو سرکل والے دیکھیں نقطے؟ چھوٹے سے چھوٹے نقطے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، بس اتنے چھوٹے نقطے نہ ہوں کہ وہ جو آپ میں بعد میں تل بنائیں گے تو وہ تل سے مشابہت اختیار کرے، تل سے میچ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بڑے سے بڑی پروپورشن جو اس کی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ تل کو یہ نقطوں کو، گول والے نقطوں کو یوں بنائیں کہ آپ اپنے قلم جس سے آپ لکھ رہی ہیں اس کو آپ اس سے پلس کا نشان بنائیں. پلس کا نشان بنا کے یہ جو یہ آپ کا بڑے سے بڑا دائرہ ہو. اب چھوٹے سے چھوٹا اس سے چھوٹا بن سکتا ہے، چھوٹا بن سکتا ہے، لیکن اتنا چھوٹا نہ ہو کہ وہ تل جتنا لگے، تو یہ ٹھیک نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر. یہاں نون کا نقطہ لگا دیا، یہاں بنیات کے نون کا نقطہ لگا دیا، اور یہاں تا کے 2 نقطے خوبصورتی سے آ گئے. یہ ہمارے دیکھیں یہ چیزیں مکمل ہو گئی. اب ذرا اس کے میک اپ کی طرف آتے ہیں. اب میں نے آج ہی سارا آپ خود کمپوزیشن اور فن پارہ بنانا سکھا دیا ہے.
جہاں جہاں الف لام شروع ہو رہے ہیں وہاں پر تاج بن گیا. اب دیکھیں یہاں جگہ کم ہے تو میں چھوٹے قلم سے این نا کی زیر بنا دوں. جزم میں نے بنائی اور یہ نون کا زبر ہے اور یہ میم کا زبر ہے. اس کے درمیان جگہ خالی ہے تو میں نے چھوٹا کر کے وردہ بنا دی. یہاں اور چھوٹا کر کے میں نے میم کی علامت بنا دی. یہ تشکیلات آپ کو میں سکھاؤں گا انشاءاللہ. جیسے یہاں وردہ آ گیا چھوٹے قلم سے, یہ 2 mm سے بھی چھوٹا سمجھے میں نے استعمال کیا. یہاں جگہ خالی ہے تو یہ وردہ تاکہ یہ چھت سے ٹکرا جائے. پھر شعلہ, پھر وردہ, اور پھر تھوڑا بڑا کر کے میں نے شعلہ. اعمال. اب یہ الف کا زبر آ گیا, یہ میم کا یہاں پہ علامت آ گئی, اور اعمال یہاں پر میں نے عین کا جزم ڈال دیا بڑا کر کے تاکہ جگہ پر ہو جائے. خیر ابھی آپ نے اس طرح کی وہ نہیں بنانی, ابھی تو آپ نے جسٹ الفاظ کو جوڑنا ہے. میں آپ کو وہ دیتا ہوں, اسائنمنٹ دیتا ہوں کہ ہم نے کیا لکھنا ہے. اب مال کا میم الف ما بھی آ سکتا ہے, اور چونکہ ماں کی آواز آ رہی ہے تو ماں کی جب میم کے بعد الف ہو کسی حرف کے بعد تو اس پہ صرف زبر بھی آتا ہے اور کھڑا زبر دونوں آ سکتے ہیں ایک وقت. اب یہاں پر کیونکہ جگہ ہماری خالی ہے, میں یہاں پر پیش بنانے جا رہا تھا لیکن یہاں نہیں بناتا, میں یہاں پر پیش بنا رہا ہوں. اعمال, اب با کے نیچے زیر میں چھوٹی سی بناؤں گا, جگہ نہیں ہے. اچھا یہاں میں نے ترفیل بنا دی, تھوڑی بہت جو جگہ تھی وہ اس کو میں مٹا دوں گا جو غلطی ہے یہ چیز. بن نیات, اب اس کا جزم آ گیا نون کا, نیات کا جزم آ گیا, پھر اور یہ یا کا الف اور پھر یا کا کھڑا زبر, یہ نون کی زیر آ گئی. بن نیاتی, یہ تی ہو گیا. اور دیکھیں ویسے عربی گرامر کے حساب سے بن نیاتی ہے, لیکن اگر ہم کسی اس پہ وقف کرتے ہیں بن نیات, اس پہ وقف کر دیا ہم نے, تو وقف کرنے کی صورت میں بھی اس پہ جزم آ گیا تو ہم اس پہ جزم بھی ڈال سکتے ہیں. دونوں چیزیں آ سکتی ہیں, جزم بھی آ گیا کیونکہ ہم نے یہاں پر وقف کیا. تو اس جزم سے یہ ہوگا کہ سملر ہو جائیں گے دونوں, یہ جزم اور یہ جزم آپس میں مل جائیں گے. یہاں پر بیلنس کے لیے میں نے اس کو وردہ ڈال دیا, شعلہ ڈال دیا, یہاں بھی شعلہ ڈال دیا. اب میں نے باقی جگہ کیا کرنا ہے, تل بنا دینے ہیں. یہ تل آ گیا. سوری سر, میں نے تھوڑی سی بیچ میں سے مس کی ہے کلاس. آپ یہ جو ڈاٹس ہیں آپ ان کو تل کہہ رہے ہیں؟ تل, جی بالکل. سر یہ یہ جو تل ہے پرانی کمپوزیشنز میں دیکھے ہیں تو یہ تھوڑی سی ٹرائنگل شیپ بھی ہوتی ہے ان کی, یا وہ قلم کی بناوٹ سے ہو جاتا ہے اسے؟ اور کچھ ہمیں اس دور کی جو اس دور کے کام ہیں ان کی پرنٹنگ کی وجہ سے ایسا نظر آتا ہے, ورنہ یہ نقطے کی طرح ہی ہوتے ہیں
دیوانی کا نقطہ یعنی پراپر آپ کا اسکوائر نہیں بنے گا، اسکوائر سے چھوٹا نقطہ، جیسے دیوانی جلی کا نقطہ ہو. نظم اور زیر ہاں ایک وقت میں آ سکتے ہیں. یہ سوال کس نے پوچھا ہے؟ یہ دیکھیں ٹھیک ہے. آپ کے سامنے کیسی زبردست کمپوزیشن تیار ہو. سر بہت خوبصورت ہے. اب اس کی ٹچنگ فنیشنگ تو بار کا مرحلہ ہے. یہاں بس آپ کو یہ بتانا کہ کیسے لفظ کو کیسے جوڑا جاتا ہے، کیسے اس کو کمپوز کیا جاتا ہے. آپ بتائیے آپ لوگوں کو اسائنمنٹ کے طور پر کیا دیا جائے. سورہ فاتحہ تو بھائی گوگل سے مل جاتی ہے، بہت ساری لوگ نقل کر کے لے آتے ہیں. مجھے نقل نہیں چاہیے، مجھے عقل سے کام چاہیے. اور اس کے لیے پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو کوئی ایسی چیز جو عام طور پر دستیاب بھی نہ ہو اور آپ لوگ محنت کر کے بھی لائیں. سر ایک آیت دے دیں. ایک آیت دے دیں. ایک تو یہ کہ مجھے تختیاں چیک کروانی ہے آپ لوگوں نے، ان کی تختیاں پوری نہیں ہیں. پھر یہ کہ آپ نے کمپوزیشن کر کے لانی. آیت کے لیے یہ ہے کہ سوچ رہا ہوں ساتھ ساتھ. سر آپ کوئی پوئٹری دے دیں، پھر وہ کوئی ہمیں کاپی نہیں ہم کہیں سے کر سکتے. نہیں ایسا نہیں ہے. قرآن کی آیت میں یہ ہوتا ہے کہ آسانی، اس کی کمپوزیشن آسان ہے. بنسبت اس کے میں کوئی اور آپ کو دوں تو قرآن کی آیت آپ کے لیے آسان ہوگی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ جیتا جاگتا ایک معجزہ ہے. اس میں کافی قرآن کے اعجازات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی کمپوزیشن آسان ہوتی. آج تک جتنے قاری آئے ہیں اپنی آواز میں وہ کیسا قرآن پڑھتے ہیں اور نئی سے نئے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. خطاط حضرات نئے سے نئے طریقے پر قرآن کریم کی کتابت کرتے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز. تو اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ وما تقدموا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. سر یہ کیا بتایا آپ نے؟ میں بھی بتاتا ہوں. ایک آیت ہے قرآن کی، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اور جب تم اچھائی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. تم کوئی اچھا کام کرتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کو اس طرح کر کے لکھ کے لانا ہے. آپ اس کو سمپل کیسے کمپوزیشن کیسی ہوتی ہے سیدھی آپ
وہ لکھیں. زبر زیر فن پارہ نہ بنائیں آپ. بس آپ سیدھا سیدھا بھی لکھتے ہیں نا، جیسے کہ میں الحمد ایسے کرتے ہیں، آپس میں بلے نہ جوڑیں. للہ الگ الگ کر کے لکھ کے لائیں تب بھی ٹھیک ہے. رب العالمین بیچ میں سے کراسنگ نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. ایسے ایسے لکھتے ہیں، اس طرح سیدھا سیدھا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو آپ بہت زیادہ کنجسٹڈ کر دیں، جس طرح میں نے کیا ہے کہ یوں کر کے الحمدللہ ایسے کر دیں اور رب ایسے ضرورت نہیں ہے. سمپل لکھ کے دیں تاکہ میں دیکھنا چاہوں گا آپ کی کمپوزیشن کیسی ہے. آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہے بات یا آپ نے یہ آیت لکھ کے ڈالی. آپ ٹھیک ہے کا سر. ہوم ورک. سر یہ کون سا بارے میں ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو حج کی آیت ہے. الحج اشہر معلومات. یہ آپ نے بھیج دیا نا، دوسرا سپارہ. یہ انہوں نے بھیجا ہے، کیا نام ہے، عدیل بھائی نے کی ڈیٹیل. یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں قرآن سے، آپ دیکھ کے اس کے زبر زیر لکھ لیں. جان بھائی اس کی الگ سے ویڈیو کاٹ کے آپ وہ بھیج دیجیے گا. اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے جی، آج کے حوالے سے کوئی اور سوال؟ نو سر. سر آپ ہمیں نیکسٹ کلاس میں کیا کرائیں گے؟ نیکسٹ کلاس میں یہی آپ کو اساتذہ کی اپنے کمپوزیشنز دوں گا ڈفرینٹ شیپس میں، آپ نے ان کو کاپی کر کے لانا ہو سیم ٹو سیم. ٹھیک ہے سر. سر اگر آپ ہمیں کاپی آج کر ساتھ ساتھ دے دیں تاکہ تھوڑی تھوڑی ورکنگ ہو جائے. کئی دفعہ ٹائم ہوتا ہے اور کئی دفعہ بالکل ٹائم نہیں مل رہا ہوتا. اور سر دوسرا یہ دیکھیں، کہ ٹائم یہی ہے کہ آپ اس کی کمپوزیشن بنائیں. آپ کو اگر جی یہ سر سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ. آپ اس کی اور سر یہ کمپوزیشن بنائیں. بتائیں اگر آپ شیپس ہوتی سیدھا ہیں سیدھا جلدی میں. بنا سکتے ہیں، اگر آپ سیدھا سیدھا بنا سکتے ہیں تو سیدھا سیدھا بنائیں. پھر آپ اس ٹھیک کو آپس میں ملا کے بنا سکتی ہیں تو ملا کے بنائیں. آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں. آپ اس کو ٹھیک شیپس میں بنا سکتی ہیں، شیپس میں بنائیں. اس آیت کے اوپر جس کے پاس وقت ہے اس کو اختیار ہے، اس پہ جتنا کام کرنا چاہو. سر ایک اور کہ آپ ہمیں وہ بتائیں گے وہ جو شیپس بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کی. اس پہ بات کریں گے نا، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. آہستہ 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 آہستہ، جلدی نہیں کرنی آپ. ٹھیک ہے سر. آپ نے 2 مہینے اور گزارنے، اس کے لیے انشاءاللہ. یہی ہے کہ آہستہ آہستہ لے کے چلیں، کام کریں. اچھا پھر میں دیکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کے کام کے مطابق میں لے کے چلوں گا. سر ہم نے ان کی بھی پریکٹس کرنی ہے جو آپ نے
کبھی کام کیے کروایا کیا ہے کلاس کریں تو بہت اچھی بات ہے, آپ کریں, بالکل کریں, پکچرز آپ پلیز جی پہ سر بھیج دیجیے. ضرور ضرور انشاءاللہ. پھر جو پینسل سے آپ نے لکھا نا اسپیشلی وہ, کیونکہ اس سے لرننگ زیادہ ہوگی. بالکل. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں منڈے کو. دعا میں یاد رکھیے گا. یا امان اللہ. اللہ حافظ.